حماس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے اسرائیل میں خوف پیدا ہو چکا ہے۔ اسرائیل اپنے اقدامات سے باولا پن دکھائی دے رہا ہے۔ حماس کی طرف سے اسرائیل کے ٹینکس اور اسرائیل کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اب بات بدلہ لینے تک پہنچ چکی ہے، لیکن حماس اپنی طاقت کو مزید مضبوط کرنے کے در پہ ہے۔ دوسری طرف معاہدے کی باتیں جو حزب اللہ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان تھا یا اسرائیل اور حماس کے درمیان تھا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان طویل عرصے سے جاری کشیدگی کے بعد نومبر 2024 میں ایک جنگ بندی معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے متعدد خلاف ورزیوں کی اطلاعات موصول ہوئیں، جن میں جنوبی لبنان میں فضائی حملے اور سرحدی علاقوں میں مارٹر گولوں کا استعمال تھا۔ لبنانی حکام نے ان حملوں میں شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی اور ان خلاف ورزیوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیاں کی، جن میں فوجی اڈوں پر حملے شامل تھے۔ حزب اللہ کے قانون ساز حسن فضل اللہ نے ان واقعات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن فوری جوابی کارروائی سے ہم نے گریز کیا۔ اسرائیل نے لبنان کی ریاست کو دھمکی دی کہ اگر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رہا تو وہ لبنان میں جنگ دوبارہ شروع کر دے گا اور اس بار لبنان کی ریاست کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ صورتحال خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن رہی ہے اور بین الاقوامی برادری کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل جنگی جنون میں مبتلا ہو چکا ہے۔ غزہ کی پٹی پر گزشتہ 36 گھنٹوں میں 34 تباہ کن فضائی حملے کیے ہیں۔ صہیونی فورسز کے فضائی حملوں میں 2 صحافیوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ بمباری سے متعدد فلسطینیوں کا ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری طرف قطر میں حماس اور اسرائیل میں غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے اور حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے غزہ کی پٹی سے صہیونی فوج کا انخلاء اور مستقل سیز فائر ضروری ہے۔ جبکہ یہی نہیں، اسرائیل نے شام کے شہر حلب کے جنوب میں فوجی تنصیبات پر بھی فضائی حملے کر دیے، جو دراصل بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے اس نوعیت کا پہلا حملہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ شام میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے والے گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں دفاعی اور تحقیقی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ جنوبی حلب میں واقع دفاعی فیکٹریز پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 7 بڑے دھماکے سنے گئے، لیکن جانی نقصان کے حوالے سے فی الحال ابھی تک وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے۔ السفیرہ کے علاقے دفاعی فیکٹریز پر 5 حملے کیے گئے ہیں۔ مقامی مکین یہ بتاتے ہیں کہ حملے بہت شدید تھے، جس کے دوران زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور دھماکوں کے نتیجے میں زمین اور عمارتوں کے دروازے اور کھڑکیاں ہل کے رہ گئیں اور رات دن میں تبدیل ہو گئی۔ گزشتہ سال دسمبر کے شروع میں اپوزیشن فورسز کی جانب سے دمشق کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے اسرائیل شام کے دفاعی تنصیبات پر سینکڑوں فضائی حملے کر چکا ہے اور اسرائیل کہتا ہے کہ ان حملوں کا مقصد عسکری ہتھیاروں کا دشمن کے ہاتھوں میں جانے سے بچانے کا عمل شامل ہے۔ اور شام کے مقامی ٹیلی ویژن چینل نے بھی حلب پر اسرائیلی حملے کی رپورٹ دی ہے، لیکن اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ اسرائیلیوں کے لیے مصیبتیں کتنی بڑھیں گی اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، فلسطینیوں کے لیے کتنی بڑھیں گی اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں، آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن شامیوں کے لیے اس وقت کیا مصیبت ہے کہ مصر نے دنیا کے تمام ممالک سے شامی باشندوں کے داخلے کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ ٹریول اور ایئر لائن کمپنیز کو یہ خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک سے مصر آنے والی پروازوں میں شامی مسافروں کو قبول کرنے سے روکیں، لیکن مصر میں عارضی طور پہ غیر سیاحتی رہائش رکھنے والوں کو نہ روکا جائے۔ یہ فیصلہ اس فیصلے کے چند دن بعد سامنے آیا جس میں سیکیورٹی کی منظوری حاصل کیے بغیر یورپی، امریکی اور کینیڈین ریزیڈنسی والے شامی باشندوں کا ملک میں داخلہ بند کرنے کا فیصلہ جاری کیا گیا۔ اس وقت یہ بھی وضاحت دی گئی کہ اس فیصلے میں شینجن ویزا رکھنے والے شامیوں کو مصر میں داخل ہونے کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ اس میں مصریوں سے شادی شدہ شامی باشندوں کے بغیر سیکیورٹی کی منظوری کے داخلے پر پابندی بھی شامل تھی۔ گزشتہ ماہ سے 8 دسمبر کو سابق شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے مصر نے اپنی سرزمین پر مقیم شامیوں کی اپنے ملک میں واپسی کی سہولت فراہم کرنا شروع کر دی اور مصر نے شامیوں کے اس حوالے سے تمام ضروری سہولیات اور مدد فراہم کرنے کے اپنے عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ ہم نے آپ کی بہت میزبانی کر لی۔ اب واپس آتے ہیں غزہ کے مسائل کے اوپر۔
امریکی مسلم تنظیموں نے غزہ کے معروف ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی گرفتاری کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر ابو صفیہ جو شمالی غزہ کے کمال ادوان اسپتال کے ڈائریکٹر ہیں، 27 دسمبر 2024 کو اسرائیلی فوج کی کارروائی کے دوران وہ گرفتار ہوئے۔ اسرائیلی حکام نے انہیں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور حماس سے تعلق رکھنے کے الزامات کے تحت حراست میں لیا۔ امریکی مسلم تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک نے، جو ان کی ہے CAIR، اس نے ڈاکٹر ابو صفیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ابو صفیہ کی گرفتاری اور ان کے ساتھ ممکنہ بدسلوکی بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا، اور تنظیم نے امریکی حکومت سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ ڈاکٹر ابو صفیہ کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت WHO نے کمال ادوان اسپتال پہ اسرائیلی فوج کی کارروائی کی مذمت کی، جس کے نتیجے میں اسپتال کی اہم سہولیات کو نقصان پہنچا، اور ڈاکٹر ابو صفیہ کی گرفتاری نے غزہ میں صحت کی سہولیات پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے ڈاکٹر ابو صفیہ کی گرفتاری کی پہلے تصدیق نہیں کی تھی، اب تصدیق بھی کر دی ہے، اور تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ حماس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، لیکن ان الزامات کی تفصیلات ابھی تک عوامی نہیں کی گئیں۔ ڈاکٹر ابو صفیہ کی گرفتاری اور اس کے بعد کی صورتحال نے بین الاقوامی برادری میں تشویش کی لہر دوڑائی ہے، اور مختلف تنظیمیں ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ادھر غزہ میں جاری انسانی بحران کے دوران اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان کی ترسیل کے اوپر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس سے علاقے میں امدادی کوششوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کانگریس کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیلی حکومت فی الحال امریکی امداد کی ترسیل کو روکنے یا محدود کرنے کا سبب نہیں بن رہی، لیکن متعدد امدادی تنظیموں نے اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹوں کی شکایت کی۔ سیو دی چلڈرن کی صدر جو تھی جینیٹی سارپوٹیف، انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کی سخت پابندیاں امدادی سامان کی ترسیل میں مشکلات کا سبب بن رہی ہیں، جیسے کہ صفائی کے کٹس میں موجود نیل کٹر کی وجہ سے سامان کی واپسی ہو جاتی۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل کے سخت ضوابط متعارف کروا دیے ہیں، جن میں سامان کی تفصیلی جانچ ہوگی، بعض اشیاء کی اجازت نہ دینا شامل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں امدادی تنظیموں کو امدادی سامان کی ترسیلات میں مشکلات کا سامنا ہے اور مجموعی طور پر ان کی شپمنٹ واپس آ جاتی ہے۔ اس صورتحال میں بین الاقوامی برادری اسرائیل کے اوپر دباؤ پھر سے بڑھا رہی ہے کہ امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹوں کو بھی دور کیا جائے تاکہ انسانی بحران کم کیا جا سکے۔ ادھر غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں ایک اسرائیلی کار بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد شہید ہوئے ہیں، اور یہ حملہ خان یونس کے جنوبی علاقے میں ہوا ہے، جہاں ایک گاڑی کو بم سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد کی موت واقع ہوئی۔ اس حملے میں شہید ہونے والوں میں غزہ پولیس کے چیف محمود صلاح اور ان کے نائب حسام شاہوان بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں افراد پناہ گزینوں کے لیے قائم کردہ خیمہ بستی میں موجود تھے، جہاں اسرائیلی حملے میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی قرار دے دیا اور یہ کہا کہ یہ افراد حماس سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے خلاف تحقیقات جاری تھیں، لیکن فلسطینی حکام نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بات یہیں پہ بس نہیں ہوتی، اسرائیلی افواج نے غزہ کے شمالی علاقے بیت حانون میں متعدد گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے متعدد خاندان بے گھر ہوئے۔ یہ کارروائیاں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری فوجی آپریشنز کا حصہ قرار دی جا رہی ہیں، اور بیت حانون کے رہائشیوں کے مطابق اسرائیلی فوج نے جو قصبے کے باقی ماندہ تمام باشندے تھے ان کے انخلاء کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا، اور اسرائیلی فوج نے غزہ کے وسطی علاقے پہ گولہ باری کی، متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ متعدد فلسطینی شہری اس واقعے میں شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، جبکہ ہزاروں افراد کے بے گھر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اور غزہ میں جاری مظاہروں کے باوجود جو امریکی حکومت کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ صدر بائیڈن نے اسرائیل کو $8 ارب کے اسلحہ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اسلحہ فروش امریکی جنگی طیاروں، اٹیک ہیلی کاپٹرز، آرٹلری گولے، چھوٹے قطر کے بموں اور وار ہیڈز کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ اسلحہ ایران سے حمایت یافتہ دہشت گرد گروپس حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کے خلاف اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ یہ کون کلیم کر رہا ہے؟ امریکہ۔ ان کو دہشت گرد تنظیمیں کہہ رہے ہیں، وہ تنظیمیں جو غزہ والوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں۔ اور یہ اسلحہ فروخت جو ہے یہ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں سے منظورگی کے بعد آگے بڑھے گی۔
اس اقدام کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ غزہ میں جاری تنازع میں لاکھوں فلسطینی متاثر ہو رہے ہیں۔ مختلف تنظیمیں عالمی برادری اسرائیل کو اسلحے کی ترسیل میں پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ جب اتنا آپ جبر مسلط کر دیں گے تو ریٹیلیشن میں کچھ تو دیکھنا پڑے گا۔ غزہ کے وسطی علاقے میں ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر پہ سطح سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل سے حملہ ہوا۔ اس حملے میں ہیلی کاپٹر تباہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، 7 کے قریب زخمی ہوئے، اور یہ واقعہ غزہ کے شجاعیہ محلے میں پیش آیا۔ اسرائیلی فوج نے اس حملے کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ افراد حماس سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے خلاف تحقیقات جاری تھیں، لیکن فلسطینی حکام نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بھی اسے بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ حماس نے اسرائیلی ٹینکس اور ہیلی کاپٹر پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس حملے میں اسرائیل کے دفاعی نظام پر نیا چیلنج آیا، جہاں حماس کے فوج نے اسرائیلی ہتھیاروں کو نشانہ بنایا، اور حماس کے مطابق یہ حملے غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ حماس نے ان حملوں کو اسرائیل کے خلاف اپنی مزاحمت کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد اسرائیل کے فوجی آلات اور اہم فوجی مراکز کو تباہ کرنا تھا، اور اسرائیل نے اس دعوے کی تردید کی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ اس حملے کی تفصیلات اور اس کے اثرات پہ مزید رپورٹ سامنے آنا باقی ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے اس سے متعلق اپنی کارروائیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حزب اللہ، حماس یا یمنی، جن کے خلاف $8 ارب کے اسلحے کی منظوری ہونا بھی باقی ہے، اس منظوری سے پہلے وہ کس حد تک ریٹیلیٹ کریں گے اور اسرائیل باولے پن میں کس حد تک حملے کرے گا؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔